اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت سلطان سخی سرور سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ اور ایک عجب گھوڑے کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، حضرت سخی سلطان سرور سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ سادات گھرانے سے تھی۔ جب حضرت سلطان سخی سرور کے نانا جان فوت ہوئے تو نانا جان کی جائیداد میں حضرت سلطان سخی سرور کی والدہ کو بھی باپ کی جائیداد میں حصہ آیا۔ آپ کے خالہ زاد بھائی سید داؤد، سید محمود اور سید صحرا نے قابل کاشت زمین خود لے لی اور بنجر زمین آپ کو دے دی۔ خداوند کریم کے فضل سے آپ نے جو فصل اس زمین میں کاشت کی وہ خوب پیداوار دے گئی، جبکہ آپ کے خالہ زاد بھائیوں کی فصل اچھی نہ ہوئی۔ ان کی دشمنی اور اناد عروج پر پہنچ گیا۔ انہوں نے کہا کہ تقسیم غلط ہوئی ہے، لہٰذا انہوں نے زمین تبدیل کر لی۔ آپ اپنی فصل چھوڑ کر گھر آ گئے۔ مشہور تھا کہ اس جگہ پر جہاں یہ فصل پڑی ہوئی تھی روزانہ رات کو ایک شیر آتا ہے۔ خالہ زاد بھائیوں نے سرکار کو کہا کہ آپ فصل پر جائیں اور وہیں رات بسر کریں۔ نیت ان کی یہ تھی کہ شیر آپ کو پھاڑ کھائے۔ آپ وہاں پر چلے گئے۔ رات کو شیر آیا۔ آپ نے اپنی کھڑاویں یعنی جوتے شیر پر پھینکے۔ شیر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ آپ نے اس کے کان کاٹ کر مصلی کے نیچے رکھ لیے۔ خالہ زاد بھائی جب آئے تو ماجرا ہی الٹ ہو گیا۔ شرمندہ ہوئے اور آپ کو تکلیف دینے کے لیے نئے حربے ڈھونڈنے لگے۔ سرکار نے ساری فصل غربا میں تقسیم کر دی۔ وہ تو پہلے ہی بہانے ڈھونڈتے پھرتے تھے۔ انہوں نے بادشاہ وقت کو شکایت کی کہ محصول ادا کیے بغیر ساری کی ساری فصل سرکار نے تقسیم کر دی ہے۔ بادشاہ نے آپ کو طلب کیا۔ جب آپ بادشاہ کے پاس جا رہے تھے، محافظوں نے دیکھا کہ ایک بادل آپ کے سر پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ انہوں نے بادشاہ کو اس بات کی اطلاع دی۔ بادشاہ آپ کا موتقد ہو گیا اور آپ کے بھائیوں کو گرفتار کر لیا۔ آپ کو خلعت سے نوازا اور رخصت دی۔ آپ کے کہنے پر بادشاہ سلامت نے آپ کے بھائیوں کو بھی آزاد کر دیا۔ جب آپ واپس آ رہے تھے تب آپ کی ملاقات 40 درویشوں سے ہوئی، جنہوں نے کہا کہ ان کو کھانا اور کپڑے چاہیے۔ آپ سرکار نے فرمایا، میرے پاس یہ شاہی گھوڑا اور لباس ہیں، یہ لے لو۔ انہوں نے شاہی لباس آپس میں تقسیم کر لیا اور گھوڑے کو ذبح کر کے کھا لیا۔ جب آپ کے خالہ زاد بھائیوں کو علم ہوا کہ شاہی لباس اور گھوڑا بھی آپ نے تقسیم کر دیا تو انہوں نے ذبح شدہ گھوڑے کے خون کا ایک پیالہ بھرا اور ملتان کی راہ لی۔ بادشاہ وقت کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے، ذل الہی، سخی سرور ایک شعبدہ باز ہے، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ اس نے آپ کے عطا کردہ لباس اور گھوڑے کو درویشوں کو دے دیا۔ ثبوت کے طور پر یہ خون کا پیالہ اس ذبح شدہ گھوڑے کا حاضر ہے۔ بادشاہ غصے میں آ گیا اور ایک تیز رفتار دستہ آپ سرکار کی طرف روانہ کیا کہ آپ کو پھر سے حراست میں لے کر پیش کیا جائے۔ شاہی دستہ روانہ ہوا اور راستے میں آپ مل گئے۔ انہوں نے بادشاہ کا حکم سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ چیزیں تو نہیں ہیں۔ کہنے لگے، پھر آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ سرکار کے مریدین نے عرض کی، حضور، دوسری بار بادشاہ کی گستاخی ہم برداشت نہ کریں گے۔ آپ اللہ سے دعا کریے یا ان کو واپس بھیج دیجیے۔ آپ سرکار اس جگہ پر چلے گئے جہاں پر درویشوں کا ڈیرا تھا۔ گھوڑے کی کھائی ہوئی ہڈیاں، چمڑا وغیرہ اکٹھا کیا اور اس پر ایک چادر ڈال دی۔ سب لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ہوا تیز تھی۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ تیز ہوا چلی اور گھوڑے کی ٹانگوں سے پردہ ہٹ گیا۔ آپ نے فرمایا، الہی تو ہی میری مدد فرما۔ دعا کے بعد ہاتھ ابھی نیچے نہ آئے تھے کہ گھوڑا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا، مگر اس کی ٹانگیں بنا گوشت کے ہڈیاں تھیں، باقی گھوڑا گوشت پوست کا تھا۔ یہ دیکھ کر تمام لوگ قدموں میں گر گئے۔ آپ نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور وہ گھوڑا پھر وہاں پر گر کر مر گیا۔ محافظ دستہ یہ دیکھ رہا تھا۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو فوراً آپ کے قدم بوس ہوئے، معافی کے خواستگار ہوئے اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ناظرین اکرام،
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور بوسیلہ سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، تبع تابعین اور اولیاء عظام کے، میں نے اپنی مدد آپ کے تحت آنکھوں کے لیے فری ہسپتال کا قیام کیا ہے، جہاں پر غریب اور نادار لوگوں کا مفت علاج معالجہ کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس میں میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ امید ہے کہ آپ اس کار خیر میں میرا ساتھ دیں گے۔ ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ چراغ روشن رہنے چاہیے۔ اگر آپ ہماری مدد کرنا چاہیں تو درج ذیل طریقہ اختیار کر کے آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔